بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سید زادیاں ونی میں نہیں جایا کرتی، اگر مجھے اپنے لالا کے لیے جانا بھی پڑا تو شوق سے جاؤں گی، آپ کو میری فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، آروش نے بے تاثر لہجے میں کہا تو شبانہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ آروش کے پاس بیٹھی ماہی نے رشک سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھا تھا۔ ان کا تعلق شاہ خاندان سے، ان کو چاہیے ایسے رواج، ایسے قانون ختم کریں۔ اگر خدا نخواستہ کل کلاں ان کی بیٹی کا ساس کے نام پہ جائے، وہ بھی غیر سید کے پاس، تو وہ کیا کریں گے؟ ماہی کو ماضی میں اپنے کہے جملے یاد آئے تو اس نے شرمندگی سے اپنا سر نیچے کر لیا۔ اس کو آج اپنے الفاظوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کلثوم آپا، وہ سب عورتیں ہال میں بیٹھی ہوئی تھیں جب صدف بیگم اجڑی ہوئی حالت میں حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ فردوس بیگم نے سپاٹ تاثرات سے پوچھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سوال ابھی بھی پوچھنا بنتا ہے؟ میرا بڑا بیٹا تم حویلی والوں نے مارا ہے، وہ کہاں ہے؟ مجھے اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرنا ہے، درید سے کہیں مجھے اپنا بیٹا لا کر دے۔ صدف بیگم چیخ چیخ کر بولی۔ آپ خالہ جان اس وقت کہاں تھی جب حریم پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا؟ پہلے آپ حریم پہلے جیسی واپس کر دیں، پھر آپ جانیں۔ اور آپ کا بیٹا؟ آروش اپنی جگہ سے اٹھتی ان کے سامنے آئی۔ دیکھو آروش، اگر مجھے میرا بیٹا نہ ملا تو میں جرگہ بٹھاؤں گی۔ صدف بیگم سب پہ نظر ڈال کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ ماہی پریشانی سے سب کو دیکھنے لگی، اس کو اپنی موجودگی مس فٹ لگ رہی تھی۔ جرگہ بٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں صدف، جو تمہاری بیٹے نے کیا ہے اس حساب سے جرگہ ہم لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا، پر درید نے خود ہی کام پورا کر دیا، اس لیے تمہاری کوششیں رائے گاہ جائیں گی۔ کلثوم بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ تو میری بہن ہیں، پھر بھی ایسی باتیں بول رہی ہیں۔ صدف بے یقین نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ میں تمہاری بہن ہوں، اس بات کا افسوس مجھے تا عمر رہے گا۔ ابھی یہاں سے چلی جاؤ، ہم سب پہلے ہی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کلثوم بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا بیٹا قتل ہوا ہے، وہ چیخ پڑی تھی۔ ہمارے حریم اس کا کیا ہو جو آپ کے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ تو معصوم تھی۔ آروش کو ان کو میرا بیٹا کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ تم نے اپنے بیٹے کی اچھی پرورش نہیں کی، کم سے کم اس کو عورت کی عزت کرنا تو سکھائی ہوتی تاکہ وہ اپنی بیوی کی عصمت نہ لوٹنا۔ فاریہ بیگم حد درجہ ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ یمان تم کیا مصروف ہو؟ دلاور خان نے یمان کو موبائل میں مصروف دیکھا تو پوچھا تھا۔ نہیں، بس وہ آن لائن ٹکٹ بک کروا رہا تھا۔ آج رات میرا شو ہے لاہور میں، یمان نے بتایا تھا۔ اچھا، مطلب بزی ہو؟ دلاور خان اس کی بات سننے کے بعد بولے۔ ابھی 1 گھنٹہ فری ہوں، آپ کو کوئی کام ہے تو بتا دیں، یمان نے کہا۔ میں گاؤں جا رہا تھا اپنی امانت لینے، سوچا تمہیں ساتھ لے چلوں، پر اگر تم لاہور جانے کی تیاری میں ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں خود چلا جاتا ہوں، دلاور خان نے کہا تھا۔ آپ ہمیشہ امانت لفظ یوز کرتے ہیں، آپ کی امانت ہے کیا؟ یمان نے آج پوچھ ہی لیا۔ میری بیٹی، دلاور خان نے بتایا تھا۔ بیٹی؟ یمان کے چہرے پہ ناسمجھی والے تاثرات نمایاں ہوئے۔ ہاں بیٹی، جب یہاں آئے گی تو مل لینا، دلاور خان نے مسکراہٹ سے جواب دیا تھا۔ اوکے، یمان نے کندھے اچکائے۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر کی بات نے جیسے سب پہ، خاص طور پر درید کے جسم میں نئی روح پھونک دی ہو۔ میں مل سکتا ہوں؟ درید نے پوچھا۔ جی، مگر کوئی سٹریس والی بات ان کے سامنے مت کیجیے گا، ڈاکٹر نے ہدایت کی۔ تو درید سر اسبات میں ہلاتے ہوئے اس سے ملنے جانے لگا تھا، مگر شہباز شاہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بابا سائیں، درید سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگا۔ بیوہ کر دیا ہے تم نے اس کو عدت میں؟
بیٹھے گی وہ اب تم 4 ماہ 10 دن اس سے تمہارا ملنا نہیں ہوگا۔ شہباز شاہ کی بات کسی بم کی طرح اس پہ گری۔ وہ ساکھ نظروں سے شہباز شاہ کو دیکھنے لگا جو بالکل سنجیدہ تھے۔ میں اتنا وقت اس سے دور کیسے رہوں گا؟ مجھے حریم کو منانا ہے۔ درید کی زبان لڑکھڑاہٹ کا شکار ہوئی۔ تم نے حریم کا خیال کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تم اس کے لیے محرم بن گئے ہو۔ وہ تمہاری ہے تو کزن نہ، اس کا تم سے پردہ بنتا ہے۔ میں نے پہلے کبھی حریم سے نہیں کہا وہ تم سے اپنا چہرہ چھپائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہ یہ سمجھے کہ ہم اس سے پیار نہیں کرتے یا وہ کسی غلط فہمی کا شکار بنے۔ تمہارا پہلے جو کوئی اس پہ حق تھا وہ اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن تم نے اس کو تابش کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ تم اس کے لیے نامحرم ہو اور حریم کی عدت کے دن ہیں، غلطی سے بھی اس کے سامنے مت آنا۔ شہباز شاہ ایک کے بعد ایک جھٹکا درید کو دیتے رہے۔ درید بس بے بسی سے ان کو دیکھنے لگا، جبکہ شاذل اور دیدار خاموش تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا شہباز شاہ درست بات کر رہے تھے۔ 4 ماہ بہت بڑا عرصہ ہے، حریم کو میری ضرورت ہے، درید نے احتجاج کیا۔ اس کو تمہاری ضرورت تھی درید، پر تب تم نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ میں اس بچی کے سامنے پہلے سے ہی شرمندہ ہوں، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ اب جب تم اس کے لیے فکر مندی دکھا رہے ہو مجھے غصہ آ رہا ہے۔ شہباز شاہ نے طنزیہ کہا۔ اس کے اور میرے درمیان نہ محرم والا فرق نہیں۔ درید سر جھکا کر بولا، کیوں نہیں ہے فرق ہے۔ وہ تمہاری لگتی کیا ہے؟ جب اس کا نکاح ہو رہا تھا نا، تب اس کے 5 منٹ پہلے میں نے تم سے کہا تھا حریم سے خود نکاح کر لو، مگر تب تم نے میری بات نہیں سنی۔ بس اب تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے حریم سے، شہباز شاہ سختی سے بولے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کہ میرا آپ لوگوں سے زیادہ اس پہ حق ہے۔ میں نے بچپن سے اس کو پالا ہے۔ درید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ حریم جس حال میں ہے وہ خود تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہے گی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، آروش تم سے زیادہ اچھے طریقے سے خیال رکھے گی، شہباز شاہ نے 2 ٹوک کہا۔ حریم بس میرے قریب رہی ہے، درید پھر سے بولا۔ آروش حریم کے آئیڈل رہی ہے، وہ ہمیشہ سے اپنا وقت آروش کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی اور اب وہی ہوگا جو حریم چاہے گی۔ شہباز شاہ نے جیسے پورا پلان ترتیب دے رکھا تھا۔ زیادتی ہے میرے ساتھ، آپ دوبارہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، درید نے کہا۔ زیادتی وہ ہے جو حریم کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور درید تم ضد کیوں کر رہے ہو چچا جان کے ساتھ؟ کیا تم بھول گئے ہو ہمارے خاندان کے رسم و رواج کو؟ حریم نے 10 سال کی عمر میں مجھ سے، شاذل سے، دلدار لالا سے سب سے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر تمہارے کمرے میں وہ جب چاہے آ جایا کرتی تھی، جس حال میں بھی ہو۔ وہ اس بات پر سب کو اعتراض تھا، مگر پھر بھی کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ تم نے بچپن سے لے کر اس کا خیال رکھا تھا۔ مگر اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ تم زیادہ نہیں تو حریم کی عدت ختم ہونے تک کا صبر کرو، اس بار دیدار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تمہیں اگر لگتا ہے تمہیں دیکھ کر حریم تم سے لپٹ جائے گی اور پہلے کی طرح سب کی تم سے شکایت کرے گی تو تمہاری خام خیالی ہے، شہباز شاہ نے جیسے اس کے دل پہ وار کیا۔ درید سے ان کی سب باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں، تبھی بنا کچھ کہتا وہاں سے نکلتا ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ ان سب کی باتوں سے اس کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے حریم کے ہوش میں آنے کا، اور جب اتنے وقت بعد ہوش آیا بھی تو کوئی اس سے ملنے نہیں دے رہا تھا۔ شہباز شاہ حریم کے پاس آئے تو اس کو آنکھیں موند کر لیٹا پایا۔ انہوں نے حریم کو دیکھ کر گہری سانس خارج کی اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ حریم، شہباز شاہ نے آہستہ سے اس کا نام لیا، مگر حریم کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ حریم بات کرو مجھ سے، شہباز شاہ نے اس کے ڈرپ لگے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ماما، حریم کے ہونٹ پھڑ پھڑائے تھے۔ میں یہی ہوں میرا بچہ۔ شہباز شاہ نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو حریم نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔
روتے نہیں ہیں میرا بچہ، آپ تو بہادر ہونا۔ شہباز شاہ نے اس کے آنسو صاف کیے تو حریم نفی میں سر کو ہلانے لگی تھی۔ آروش آ رہی ہے، آپ سے ملنے، پریشان مت ہوں۔ شہباز شاہ نے کہا، ہمارا کیا قصور تھا؟ حریم نے بہت آہستہ آواز میں پوچھا۔ کوئی قصور نہیں تھا، خود کو ہلکان مت کرو، جو ہوا بھول جاؤ۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تم بھی آزمائش سمجھ کر بھول جاؤ۔ شہباز شاہ نے کہا، ہم مرنا چاہتے ہیں، ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ ہم اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ ہمارے دماغ کی نس کیوں نہیں پھٹتی؟ حریم کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ حریم بیٹے سنبھالو خود کو۔ شہباز شاہ فکر مند ہوئے۔ آپ ہمارا گلا دبا دیں، ہمیں مار دیں، ہمیں نہیں جینا، پلیز آپ ہمیں مار دیں، آپ کا ہم پہ احسان ہوگا۔ حریم اپنے ہاتھوں سے ڈرپ نوچتی ان کی منت کرنے لگی۔ حریم نہیں تکلیف ہوگی تمہیں بیٹے۔ شہباز شاہ نے جلدی سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ اسی تکلیف سے تو چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مار دیں، ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا اور اس کے لوگ بہت ظالم ہیں، یہاں بھیڑیے رہتے ہیں، ہمیں ان بھیڑیوں کی خوراک نہیں بننا۔ حریم ہذیانی انداز میں چیخیں مارنے لگی تو کمرے میں نرسز داخل ہوئیں۔ آپ پلیز باہر جائیں، ہمیں پیشنٹ کو آرام کا انجیکشن لگانا ہے، ایک نرس نے شہباز شاہ سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تنہائی میں درید سوچ رہا تھا، اس نے اپنی زندگی میں خود کو اتنا بے بس نہیں پایا تھا، جس کیفیت سے وہ آج گزر رہا تھا وہ بے حد مختلف تھی، ایک الگ احساس تھا جس کو وہ چاہ کر بھی کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کو اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی، کیسے ایک چھٹانک بھر کی لڑکی نے اس کے چاروں شانے چت کر دیے تھے، جس کو وہ ہمیشہ ایک بچی سمجھتا آیا تھا، کیسے وہ اس کا سکون برباد کر کے خود آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ ہمیں آپ سے محبت ہے، کانوں میں بے بسی سے کہا ہوا حریم کا جملہ گونجا تو اس نے آنکھوں کو زور سے میچ لیا، ایک باغی آنسو آنکھ سے بہہ کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ مانا میں غلط تھا، مگر یہ سزا بہت بڑی ملی ہے، میں اس کا حقدار نہیں۔ حریم، میرے فیصلے نے اگر تمہاری زندگی خراب کی ہے تو مجھے کم سے کم ایک موقع تو دو، میں ان سب کا ازالہ کروں گا۔ درید تصور میں حریم سے مخاطب ہوا۔ وہ اسپتال سے سیدھا حویلی آ کر خود کو کمرے میں بند کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے والد کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، مگر یہ بھی سچ تھا وہ حریم سے ملنا چاہتا تھا، ایک نظر اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کو اپنے اندر کچھ خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا، ایک بے چینی تھی جس نے اس کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ سنا ہے یہ 2 دن بعد جرگہ بٹھایا جائے گا، آمنہ نے زین سے کہا۔ میں نے بھی سنا ہے، خون کے بدلے خون چاہتے ہیں۔ اصولاً جرگہ کرنا تو نہیں چاہیے کسی کو، کیونکہ انہوں نے جو حویلی والوں کی بیٹی کے ساتھ کیا، انہوں نے تو بس حساب لیا اپنا۔ آمنہ زین کو دیکھتی ہوئی بولی، تابش نے جو کیا، مگر اس کا فیصلہ ابھی جرگہ کرتا۔ درید شاہ نے جوش میں آ کر بہت غلط قدم اٹھایا ہے۔ زین گہری سانس خارج کرتا بولا، اللہ خیر کرے، پر ماہی بھی شہر سے واپس آئی ہے، تم نے پتہ کیا دلدار شاہ کا قتل کس نے کیا تھا؟ جب اس کا اصل قاتل سامنے آئے گا تبھی ہمیں ماہی ملے گی۔ آمنہ نے فکر مندی ظاہر کی۔ کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، زین نے کہا تو آمنہ زیر لب بڑبڑائی، آمین۔ تم اسپتال میں تھے، خیریت؟ دلاور خان جو گاؤں پہنچ کر ڈیرے پر آئے تھے شہباز شاہ سے بولے، بس کیا بتاؤں، اللہ نے آزمائش میں ڈالا، دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے۔ شہباز شاہ گہری سانس بھر کر بولے تھے، ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ، دلاور خان نے پوچھا تو شہباز شاہ نے سب کچھ ان کے گوش گزار کیا، جس کو سن کر دلاور خان کافی پریشان ہوئے تھے۔ اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے، انسان کے روپ میں جانور پائے جاتے ہیں۔ دلاور خان افسوس سے بولے، تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا میں۔ شہباز شاہ نے ان کو دیکھ کر کہا، کہو کیا بات ہے؟ دلاور خان ان کی جانب متوجہ ہوئے، میری بھانجی کی کنڈیشن تمہارے سامنے ہے، حویلی میں عجیب سوگواری کا ماحول ہے، ایسے میں اگر میں آروش تمہارے حوالے کروں گا تو پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ وقت ایسا نہیں کہ میں آروش کو حقیقت سے آگاہ کروں، وہ اس وقت میری کسی بات کا یقین نہیں کرے گی، وہ پریشان ہے حریم کے لیے، میں چاہتا ہوں وہ کچھ عرصہ ہمارے پاس رہے،
دیکھو دلاور، انکار مت کرنا، جب تمہیں ضرورت تھی مدد کی میں نے تمہاری مدد کی، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ شہباز شاہ نے سنجیدہ لہجے میں اپنی بات ان کے سامنے کی تھی۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، پر شاہ کیا تمہیں نہیں لگتا میری بیٹی سے ساری سچائی چھپا کر تم نے مجھ سے اور اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ جہاں میں نے 24 سال صبر کیا ہے وہاں کچھ ماہ اور ٹھیک، مگر اس سے کیا ہوگا؟ کیا 24 سالہ لڑکی اچانک اپنے ماں باپ کے بدلنے پر اس حقیقت کو تسلیم کرے گی؟ تم نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے، میں کیسے اس کو فیس کروں گا؟ کیا وہ میرے ساتھ آنے پہ راضی ہو جائے گی؟ یقین جانو یہ سوچے مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ دلاور خان نے شہباز شاہ سے کہا۔ شہباز شاہ ان کی بات سن کر پریشان ہوئے۔ مجھے جیسا ٹھیک لگا میں نے ویسا ہی کیا، میں اگر ویسا نہیں کرتا تو وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی جو آج اس کا ہے۔ رہی بات فیس کرنے کی تو برا مت ماننا، یہ تمہیں تب سوچنا چاہیے تھا جب تم نے اپنی بیٹی میری گود میں ڈالی تھی۔ کوئی بھی باپ، کوئی بھی جیسا بھی ہو خان، جہاں بات اولاد پہ آئے وہ بے بس نہیں ہوتا، مگر یہاں معاملہ بیٹی کا تھا جو خدا کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، پر اس معاملے میں تم بے بس ہو گئے، وہ بھی 24 سال تک۔ کون اپنی بیٹی سے اتنا فاصلہ کرتا ہے؟ اگر میں نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا تو تم نے کون سا اس کی خبر گیری لی؟ بیٹی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، بیٹی بچی ہو یا بالغ، باپ کو سوچنا چاہیے وہ جہاں اپنی بیٹی کو بھیج رہا ہے وہاں اس کا رہنا سیف ہوگا۔ تم نے دیکھے ہوں گے وہ مرد جو اپنی بیٹی کو ایک دن کے لیے نہیں رہنے دیتے کیونکہ وہ بیٹی کے معاملے میں اپنے سگے رشتہ داروں تک پہ یقین نہیں کر پاتے۔ میں تو پھر بھی تمہارا دوست تھا، تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے، اگر میں وہاں اس کو اپنی بیٹی کے بجائے تمہاری بیٹی کی حیثیت سے رکھتا نا تو چاہے میری حویلی میں سید مرد رہتے تھے، مگر شیطان ہر ایک کو بہکاتا ہے، بنا کسی رشتے کے رہتی تو ہو سکتا تھا میرے بھتیجے اس کو ہراس کرتے، ٹارچر کرتے۔ وہ جب حویلی سے باہر نکلتی ہے نا تو گاؤں کا کوئی آوارہ لڑکا بھی اس کو دیکھ کر نظریں نیچے کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی ہے۔ بھلا جن کو اپنے رب کا خوف نہ ہو ان کو میرا کیا ہوگا؟ پتہ ہے کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ کیونکہ اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، وہ پردہ کرتی ہے۔ سب سے بڑی بات ان کی نظر میں وہ ایک سید زادی ہوتی ہے جس پہ غلط نگاہ ڈال کر وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ آروش کو میں نے ہر جگہ پروٹیکشن دی ہے۔ ہماری حویلی میں جو میرے 2-3 بھتیجے ہیں نا ان سے بھی اس کا دودھ کا رشتہ ہے، دودھ شریک بھائی ہیں ان کے۔ میں نہیں چاہتا تھا کل کو میرے بھائی اس کا رشتہ مانگے، کیونکہ مجھے یقین نہیں تو شک ضرور تھا کہ تم اس کو ضرور لینے آؤ گے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر مجھے امانت میں خیانت کرنی ہوتی تو میں ایسا کرتا، اس کی شادی اپنے کسی بھتیجے سے کرتا یا اپنے کسی بیٹے سے شادی کروا دیتا، مگر اس کو میں نے اپنی بیوی کی گود میں ڈالا تھا جس نے اپنی بیٹی کھوئی تھی، جس کا نام ہم آروش رکھنے والے تھے۔ تمہیں نہیں پتہ اس وقت ہم دونوں پہ کیا گزر رہی تھی۔ میرا غم الگ تھا، میری بیوی کو غم زیادہ تھا کہ وہ مجھے بیٹی کی رحمت سے نہیں نواز پائی۔ میری بیٹی سے محبت دیکھ کر اس کو شک ہوتا تھا، جس طرح بیٹوں کی لالچ میں مرد دوسری شادی تیسری شادی کرتے ہیں اسی طرح میں بیٹی کے لیے نہ کر دوں۔ مگر تمہیں میں دلچسپ بات بتاتا چلوں، میں کبھی ایسا نہ کرتا، کیونکہ اولاد مرد کی قسمت سے ہوتی ہے، اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ جو مرد اولاد کے لیے کرتے ہیں دوسری تیسری شادی وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت اور رحمت سے نوازنا ہوگا تو وہ پہلی سے ہی دے دیں گے، عطا کر دیں گے۔ میری قسمت میں اپنی خود کی بیٹی نہیں تھی، مگر بیٹی تھی جو تمہارے ذریعے مجھے ملی۔ اگر میرا ایسا کرنے سے تم اس کو زیادتی کا نام دیتے ہو تو یہی ٹھیک، مگر معاشرے میں مرد اگر عزت کرتا ہے نا تو وہ بس اپنی ماں بہن کی، دوسروں کی بہن ان کے لیے بس لطف کا سامان ہوتی ہے۔ کچھ مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا سکھاتی ہیں، مگر کچھ عورتیں خود عورت بن کر بیٹے کو سمجھاتی ہیں یہ تم لڑکی کو جوتے کی نوک پہ رکھنا۔ ان سالوں میں اس نے کبھی بھول کر بھی اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ہمارے پاس تو تھی نا تمہاری بیٹی جس کو اپنا سمجھ رہے تھے۔ شہباز شاہ جو پہلے سے پریشان تھے، اب دلاور خان کی بات نے ان کو مزید پریشان کیا، جس وجہ سے انہوں نے اپنے دل کا سارا غبار ان پہ نکالا، جس پر دلاور خان کبھی آبدیدہ ہوئے تو کبھی شرمندہ۔ مجھے آج کوئی ایسا دن بتاؤ کہ میں جب آؤں تو تم میرے بنا کہے مجھے میری بیٹی دو،
کوئی بات، کوئی بہانہ، کوئی پریشانی بتائے بنا دلاور خان ان کی باتوں کے جواب میں بس یہی بول پائی